مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، رشتوں کی اہمیت کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اسلام ایک مکمل مذہب ہے اور اسلام کے جو بھی احکام ہیں، جو بھی تعلیمات ہیں، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی صورت میں جہاں ہمیں آخرت میں فائدہ ہوگا، وہیں ساتھ ہی ساتھ اس دنیا میں بھی ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک انسان اگر اسلام کے احکام پر عمل نہ کرے تو وہ بہت دولت مند ہو سکتا ہے، بڑے بڑے مکانات بنا سکتا ہے، گاڑی خرید سکتا ہے، دنیا میں عزت حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک قلبی سکون اور ایک اطمینان جو اسلام کے حکم پر عمل کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے، وہ سکون اور وہ اطمینان اس مالدار شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کے حکم پر عمل کرنے کی صورت میں ہماری آخرت بھی سنورتی ہے اور ہماری دنیا بھی سنورتی ہے۔ اور اسلام کے احکام میں سے ایک حکم صلہ رحمی بھی ہے، یعنی رشتوں کو جوڑنا۔ رشتوں کو جوڑنا اسلام میں فرض ہے اور رشتے کو توڑنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی وجہ ہو کہ آپ کا رشتہ دار اگر معاذ اللہ بد مذہب ہو جائے یا اسلام سے نکل جائے، کافر ہو جائے، تو اس صورت میں آپ کے اوپر اس سے رشتے کو توڑنا واجب ہے۔ لیکن اگر شرعی وجہ نہ ہو تو اس صورت میں رشتے کو توڑنے والا گنہگار ہوا کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتے کو توڑنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی رشتے کو توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کا بوجھ سر پر رکھنے کے ساتھ اور اس گناہ کا بوجھ اپنے اوپر اٹھانے کے ساتھ ساتھ کوئی شخص جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، بلکہ پہلے اس گناہ کی سزا وہ بھگتے گا، جہنم میں داخل ہوگا، اور جب وہ اس گناہ سے صاف ہو جائے گا تب پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور رشتے کو جوڑنے کی اہمیت کا اندازہ قرآن پاک کی اس صورت سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے تقوی کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم ہمیں دیا، وہیں ساتھ ہی ساتھ رشتوں کو جوڑنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اے لوگو اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم مانگتے ہو، جس کے نام سے تم مانگتے ہو اس اللہ سے ڈرو، والارحام، اور اپنے رشتوں کا خیال رکھا کرو، رشتوں کا لحاظ رکھا کرو، بغیر کسی شرعی وجہ کے اپنے رشتوں کو نہ توڑا کرو۔ اور رشتے کون سے ہیں؟ میں نے بتایا تھا، خواہ وہ ننھیالی رشتے ہوں یا ددھیالی رشتے ہوں، جو ماں کی طرف سے رشتہ دار آپ کے ہیں ان کے ساتھ بھی رشتے کو جوڑنا
اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور جو لوگ باپ کی طرف سے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دادا ہیں، دادی ہیں، پھوپھی ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے ابا ہیں، چچا ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، یہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں باپ کی طرف سے، ان کے ساتھ بھی رشتے کو جوڑنا اور اچھا برتاؤ کرنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اب چونکہ رشتے کو توڑنا، رشتے کو جوڑنا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اس وجہ سے شیطان ہمیشہ ہمیں ورگلاتا رہتا ہے اور ہمیں رشتے کو جوڑنے سے دور بھگانے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ طرح طرح کے ہیلے بہانے ہمارے سامنے وہ پیش کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ ہم رشتے کو کیوں جوڑیں، ہم اس سے ملاقات کیوں کریں، وہ تو ہم سے نہیں ملتا، ہم اس کے گھر کیوں جائیں، وہ تو ہمارے گھر نہیں آتا، ہم اس کو اپنی چیز کیوں دیں، وہ تو اپنی چیز ہمیں نہیں دیتا، ہم اس سے کیوں ملیں، ہم اس کی مدد کیوں کریں، ہم اس کو قرض کیوں دیں۔ یہ بہت سارے ہیلے اور بہانے ہمارے دماغ میں آتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ صرف اور صرف شیطان کا جال ہوا کرتا ہے۔ شیطان آپ کو رشتہ جوڑنے سے بھگانا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ رشتہ جوڑنا کتنا ثواب کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوا کرتا ہے۔ اس وجہ سے وہ طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے ہیلے ہمارے ذہن میں لایا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص ہم سے رشتہ جوڑتا ہے، اس صورت میں ہم اس کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں تو حقیقت میں ہم رشتہ جوڑنے والے نہیں کہلائیں گے۔ اگر کوئی شخص ہماری مدد کرتا ہے اور اس کے بدلے میں ہم اس کی مدد کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم رشتہ جوڑنے والے نہیں کہلائیں گے۔ حقیقت میں رشتہ جوڑنا تب ہے جب سامنے والا آپ سے رشتہ توڑے، اس کے باوجود آپ اس سے رشتہ جوڑے۔ حدیث پاک میں آیا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل اذا قطعت رحمہ وصلھا، کہ لوگوں یاد رکھو کہ رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے کہ جو بدلے میں رشتہ کو جوڑے، کہ اگر اس کے ساتھ رشتہ جوڑا جائے تب وہ رشتہ جوڑے، تو حقیقت میں رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں رشتہ جوڑنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جا رہا ہو اس صورت میں بھی وہ رشتہ جوڑنے کی کوشش کر رہا ہو، وہ حقیقت میں رشتہ جوڑنے والا کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے رشتہ توڑ رہا ہے، آپ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس صورت میں بھی آپ اس کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور اس صورت میں اگر آپ اس کی مدد کریں، آپ جانتے ہیں کہ فلاں بندہ مجھ سے حسد رکھتا ہے، مجھ سے جلن رکھتا ہے، میرا فلاں رشتہ دار مجھ سے کنارہ کش رہتا ہے، مجھ سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس صورت میں اگر آپ اس سے رشتہ جوڑتے ہیں، اس صورت میں اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو بہت بڑا ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ مستدرک للحاکم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے، سب سے افضل صدقہ وہ ہے کہ جو دل میں دشمنی رکھنے والے رشتہ دار کے اوپر کیا جاتا ہے۔ سب سے افضل صدقہ، آپ اگر دوسروں کو صدقہ کریں، دوسرے کے اوپر خرچ کریں، دوسروں کی مدد کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو ثواب تو عطا فرماتا ہے، لیکن اگر آپ کسی رشتہ دار کے بارے میں جانتے ہیں کہ میرا وہ رشتہ دار مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، وہ رشتہ دار مجھ سے خوش نہیں رہتا، مجھ سے حسد رکھتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی اگر اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کو کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے، اور اس صورت میں اگر آپ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت میں اس کی مدد کرنا، اس پر صدقہ کرنا دنیا کا سب سے بڑا صدقہ کہلاتا ہے۔
یہ ہے۔ اچھا، صدقہ، جب ہم صدقے کا ذکر کرتے ہیں تو ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ کوئی ایسی چیز ہے کہ کسی غریب کو دے دیا، کبھی مدد کر دی تو یہی صدقہ ہے۔ حالانکہ صدقہ یہ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عمل اگر آپ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو وہ عمل صدقہ کہلاتا ہے اور اللہ اس پر آپ کو ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ لوگوں، ایک مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی اللہ کی بارگاہ میں ثواب کا مستحق ہوا کرتا ہے اور یہ بھی صدقہ قرار پاتا ہے۔ یہاں تک کہ راستے میں کوئی چیز پڑی ہے، آپ نے اس کو راستے سے ہٹا دیا تو یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ آپ نے کسی کو پانی پلا دیا، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ آپ نے اپنے دوست کو کوئی چیز کھلا دی، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ تو صدقہ ہر وہ کام جس میں ثواب کی نیت رکھی جائے تو وہ کام صدقہ کہلاتا ہے۔ تو اگر رشتہ دار آپ کے کسی بھی مصیبت میں پھنس جائیں، کبھی اگر وہ ضرورت مند ہو اور اس صورت میں آپ ان کی مدد کریں تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ لیکن خاص طور پر ایسا رشتہ دار کہ جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ مجھ سے خوش نہیں رہتا، مجھ سے جلن رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، رشتہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس صورت میں اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ ایک کائنات کا سب سے بڑا صدقہ کہلاتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کے اختیار میں ہے آپ اس کی مدد کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ مدد کرتے ہیں تو ثواب کے مستحق ہوتے ہیں اور مدد نہیں کرتے تو اس صورت میں کوئی گناہ نہیں ملا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کا رشتہ دار اگر آپ کے پاس اپنی ضرورت لے کر آتا ہے اور کوئی آپ کا رشتہ دار اگر آپ سے مدد مانگنے کے لیے آتا ہے اور آپ مدد کرنے پر قادر بھی ہیں، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں لیکن آپ اس کی مدد نہیں کرتے تو اس صورت میں آپ گنہگار ہوا کرتے ہیں۔ یہ ہے رشتہ داروں کا مرتبہ۔ ایک عام آدمی کی آپ مدد نہ کریں کوئی بات نہیں، مدد کرتے ہیں ثواب ہے، لیکن اگر کوئی رشتہ دار آپ کا ہے اور وہ آپ سے مدد کے لیے آیا ہے، آپ قرض دے سکتے ہیں، پیسہ ہے آپ کے پاس لیکن آپ اس کی مدد نہیں کرتے تو اس صورت میں آپ مجرم قرار پاتے ہیں، گنہگار ہوا کرتے ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث آپ کے سامنے پیش کروں کہ مستدرک علی الصحیحین کی روایت، حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا حساب ہلکا لے گا اور اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آقا نے فرمایا تُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ، پہلی چیز یہ ہے کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تعفو من ظلمک، جو شخص تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ اور تیسری چیز تصل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ یہ 3 خصلتیں جس کے اندر ہوں کہ اگر سامنے والا اسے محروم رکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اسے دیتا ہے، اور سامنے والا اس پر ظلم کرتا ہے لیکن وہ ظلم کو برداشت کرتا ہے، اور سامنے والا اس سے رشتہ توڑتا ہے لیکن یہ اس سے رشتہ جوڑتا ہے، جس شخص کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کا حساب ہلکا لے گا اور اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتوں کو توڑنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اور ایک بڑی خوشخبری ہے کہ پچھلے جمعہ جو نماز کے